بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لوگوں سے کیسے پیش آئے؟ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جن کو آپ علوم و فنون و تجربات میں خود سے بڑا سمجھتے ہیں، یا تو ان سے بات نہ کریں، اگر کرے تو معاملات ان پر ہی چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو چلائے، آپ ان کے سامنے اپنی نہ چلائے، ورنہ علوم و فنون و تجربات سے محروم رہے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ سے علوم و فنون و تجربات میں چھوٹے ہیں، ان پر شفقت کرے، ان کو چلائے، اگر وہ من مانیاں کرے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، یہ لوگ سیکھنے کے اہل نہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کے برابر ہیں، اگر یہ لین دین میں کنجوسی کرے تو ان سے دور رہیں۔ اگر علوم و فنون و تجربات دینے میں تحقیر و تذلیل کا ماحول نہ ہو تو ہمیشہ ساتھ رہیں۔ سامنے والا بڑا ہو تو عاجزی کرے، چھوٹا ہو تو شفقت کرے، ایک جیسا ہو تو برابری کرے، البتہ عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرے۔ بہجت المجالس میں امام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حجاج نے اپنے بچے کے مؤدب کو کہا، میرے بچے کو لکھنے سے پہلے تیرنا سکھاؤ، کیونکہ لوگوں کو ان کی جانب سے لکھنے والے مل جاتے ہیں مگر ان کی جانب سے تیرنے والے نہیں ملتے۔ یعنی ہر وہ کام جو دوسروں کے کرنے سے انسان کو خود فائدہ نہ ہو، سب سے پہلے وہ سیکھا جائے، جیسے تیرنا، خود کو بچانا، کشتی وغیرہ۔ اگر یہ کام نہیں سیکھے گا تو کوئی بھی اس پر ظلم و ستم کرنے لگے گا۔ ناظرین، کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جا کر جانور ذبح کیا کرتا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچتا تھا۔ جب وہ جانور ذبح کرتا تو اس کے کپڑوں پر خون لگ جاتا، مگر وہ گھر آ کر خون آلود کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ جانور ذبح کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور اس نے اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب قصاب نے غور سے دیکھا تو اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ قصاب حیران ہو گیا، اتنے میں اس آدمی کی جان نکل گئی۔ قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں ایک چھری فیوس تھی جو کسی نے اسے گھوم دی تھی۔ اصل قاتل اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گئے اور مقتول نے اندھیرے میں یہی سمجھا کہ قصاب نے اسے قتل کیا ہے۔ اتنے میں وہ آدمی مر گئے۔ لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے قصاب کو بھی دیکھا، مقتول کو بھی، اور قصاب کے کپڑوں پر لگے خون کو بھی دیکھا۔ لوگوں نے قصاب کو پکڑ لیا اور کہا، تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے۔ پھر اسے قاضی کے پاس لے جائے گئے۔ قصاب پر مقدمہ چلا۔ قاضی نے مقتول کو دیکھا، لوگوں کی گواہیاں سنی اور قصاب پر قصاص کا حکم سنا دیا کہ جان کے بدلے جان اور اسے پھانسی دی جائے گی۔ جب قصاب کو مجمع پھانسی کے لیے لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جو پولیس افسر اسے لایا تھا اس نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے جرم پر ندامت ہے؟ قصاب نے کہا، خواہ ندامت تو ہے، مگر میں اس آدمی کا قاتل نہیں ہوں جس کے قتل کی سزا مجھے دی جا رہی ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس افسر نے کہا، تمہاری کہانی کیا ہے؟ قصاب نے کہا، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلاتا تھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا اور میں لوگوں کو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی لڑکی میری کشتی میں سوار ہوئی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا تھی۔ میرا دل اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔ میں نے اشارے سے بات کی اور اس لڑکی نے بھی اشاروں میں جواب دیا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان ایک تعلق بن گیا۔ لڑکی نے کہا، میں نے کہا کہ بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہٰذا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو۔ میں نے اس کے باپ سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا، میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ کوئی خوبی، تم میں بہت خامیاں ہیں، لہٰذا میں اپنے بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت مایوس ہو گیا۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے غم میں نے 2 سال گزار دیے تھے۔ میں نے بات شروع کی تو اس نے کہا، دیکھو میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میری شادی ہو چکی ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میں کسی کی امانت کو خیانت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے باتوں میں مائل کرنے کی کوشش کی مگر وہ بت بن کر بیٹھی رہی۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا۔ میں نے کہا، میرے قریب آؤ، میری خواہش پوری کر دو۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت کو میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میرے اوپر درندگی سوار تھی۔ میں نے اس کا بیٹا چھین لیا اور کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا۔ اس نے منت کی، کہا، ایسا نہ کرو۔ میں نے بچے کو سر کے بل پانی میں ڈبو دیا مگر وہ پھر بھی نہ مانی۔ اس نے مجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا مگر میں نہ مانا۔ اسی دوران اس کا بچہ میرے ہاتھ سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہوگی۔
میں نے کہا اب بھی میری بات مان لو۔ اس نے کہا جو تم مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میں ناکام ہو گیا، مگر وہ اپنے بچے کے لیے بہت روئی۔ میں نے سوچا کہ یہ باہر جا کر مجھ پر قتل کا مقدمہ کرے گی اور میں پھانسی چڑھ جاؤں گا، لہٰذا میں نے اپنے گناہ چھپانے کے لیے اسے بھی مار کر پانی میں پھینک دی۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور اس کے بچے کو قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں۔ اس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا، مگر اسی قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھانسی کے تخت پر لا کھڑا کیا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ناظرین، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گئے، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس محیب اور بیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فرمانی دیکھ کر رنج و عام سے ان کا دل بھر گئے۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، یہ میرے قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میرے قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گئی۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سزدول کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئے ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گئی۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اکٹھے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم سدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئی اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہیں۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گئے کہ ان کے اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا فن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، خواب میں طوطا دیکھنا، طوطے سے باتیں کرنا یا طوطے کو مارنا کیسا ہے؟ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواب میں طوطا دیکھنا فرزند یعنی بیٹا یا غلام ہے۔ اگر دیکھے کہ طوطے سے باتیں کرتا ہے، دلیل ہے کہ ایسی بات یا ایسا کلام کرے گا جس سے لوگ تعجب کریں گے۔ اگر دیکھے کہ طوطا اس کے ہاتھ سے اڑا ہے، دلیل ہے کہ اس کا فرزند بیٹا یا غلام سفر کو جائے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں طوطا دیکھنا 3 وجہ پر ہے: فرزند اور غلام، کنواری لڑکی، فارسا شاگرد۔ ناظرین، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو فجر کی نماز قائم کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز پڑھ کر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں ملتا۔ علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک بار دربار میں تشریف فرما تھے کہ محل کے سب سے بلند مینار پر موجود نر ابابیل کو مادہ ابابیل سے یہ کہتے ہوئے سنا:
اگر تم کہو تو میں یہ منارہ درباریوں پر گرا دوں۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ان کو گرفتار کیا جائے۔ جب وہ دونوں دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے محل کا مینار گرانے کی وعد کر رہے تھے، اتنی ہمت کہاں سے آئی تم میں؟ نر ابابیل کہنے لگا حضور میں ایک عاشق ہوں اور اس شاک کی باتیں قابل مواخذہ یعنی پکڑ نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ عقل مند وہ ہے جو احمق بن کر رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا ینجو فیہ الا من تحمق، ایک زمانہ آئے گا جس میں نجات وہی پائے گا جو جان بوجھ کر احمق بن جائے، یعنی لوگوں کے معاملات دیکھ کر جان بوجھ کر دھوکے کھا کر لڑائی جھگڑے سے دور رہے گا۔ ناظرین، سورج مکی کے بیج عیسائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور وٹامنز معدنیات اور صحت مند چکنائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ان میں خاص طور پر وٹامن ای کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو ہمارے خلیات کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ وٹامن ای دماغی خلیات کو تحفظ دیتا ہے اور یادداشت اور توجہ کو بڑھاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیجوں میں فائبر کی بڑی مقدار ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے، قبض کو کم کرتی ہے اور مفید بیکٹیریا کی نشوونما کو فروغ دیتی ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق صرف کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دھوپ سینکنے سے بھی شوگر کے مریضوں میں خون میں شوگر کی سطح کو بہتر بنا سکتا ہے۔ سورج کی روشنی ہمارے جسم کے قدرتی نظام کو بہتر بناتی ہے، جس سے چربی چلانے اور توانائی کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت میلاٹون کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو بہتر نیند کو فروغ دیتا ہے۔ زیادہ کھانا دماغی کارکردگی کو کم کر سکتا ہے اور زیادہ کیلوریز سے مستقبل میں نسیان کی بیماری یعنی یادداشت کھونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسولین کی مزاحمت بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ کھانا صرف دماغ کو ہی متاثر نہیں کرتا بلکہ یہ دیگر بیماریوں کو بھی دعوت دے سکتا ہے، جن میں متلی تیزابیت، سینے کی جلن اور تکن شامل ہیں۔ زیادہ کیلوریز سے ہاضمے کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جن سے پیٹ پھولنے کی شکایت ہوتی ہے۔ طویل عرصے تک زیادہ کھانے کی عادت سے امراض قلب یا موٹاپے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ کھانا بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح پر منفی اثر ڈالتا ہے اور نتیجتاً فالج اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سنگاپور کے ماہرین کی ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ روزمرہ استعمال کی جانے والے پروبائیوٹک غذائیں جیسے دودھ، دہی اور کیلا ڈپریشن سے بچاؤ میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ غذائیں نظام ہاضمہ کو بہتر بنا کر ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ سردیوں کے مہینے میں اکثر زکام، کھانسی اور تکن کے واقعات عام ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے وٹامن، خاص طور پر وٹامن سی کا سہارا لیتے ہیں، مگر باقاعدہ ورزش بھی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ جزاکم اللہ۔